السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کی شادی سے متعلق چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک حدیث کے مطابق جب کسی ایسے نوجوان کا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نہ کرو، ورنہ زمین میں فساد ہوگا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میری بیٹی کا رشتہ آیا تو ہم نے بچے کے دین اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً ہی فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس وقت اس کی کوئی جاب بھی نہیں تھی، لیکن جب سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کا امتحان دیا اور آخری سیمسٹر اس کا جنوری میں شروع ہو رہا تھا، اس میں یہ ہوا کہ جس دن نکاح ہوا اس دن اس کو کال آئی اور نکاح کے 2 دن بعد اس نے ایک انٹرویو دیا اور ساتھ ہی اس کی جاب بھی ہو گئی۔ اب یہ کہ دوپہر 12 بجے سے رات 8 بجے تک جاب پہ جائے گا اور صبح میں اپنا آخری سیمسٹر جو ہے وہ پورا کرے گا۔ تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں، مریم آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی، کوئی مطالبہ نہیں کرے گی، اور میں نے مریم سے بھی کہا کہ تم نے بالکل پریشان نہیں کرنا کسی بھی چیز کے لیے، اور اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے دینا ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی اور جاب دونوں ساتھ چل سکتی ہے تو پڑھیں، اگر نہیں چل سکتی تو پہلے آپ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی جاب دیکھ لیں، کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان جب مال اور دین میں سے 2 کا انتخاب کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ دین کے ساتھ مال تو مل جائے گا لیکن مال کے ساتھ دین کا آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: بری بیوی، برا ہمسایہ، بری سواری اور تنگ گھر۔ عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری ہی کو کیوں دیکھا اور کیوں معیار بنایا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے بہشت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ پھر اسی طرح برادری اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ذات ہے۔ یقین مانی مجھے ابھی تک یہ پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی ذات کیا ہے۔ کسی نے جب مجھ سے پوچھا کہ ان کی ذات کیا تو پھر مجھے خیال اچھا میں پوچھوں گی، اور میں جب سوچتی میں پھر بھول جاتی تھی، اور ابھی تک بھولی ہوئی ہوں، کیونکہ یہ ذات اور برادری تو صرف پہچان ہے انسان کی۔ اس سے بڑی پہچان جو ہے وہ اس کی دینداری اور اخلاق ہے۔ اور سب آدم سے اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اس لیے کوئی کتنی بھی بڑی ذات سے ہو اصل تو سب کی ایک ہے۔ پھر اسی طرح حسن و جمال یہ بھی اللہ کی دین ہے، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے بنایا، کسی پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے صورتیں پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے۔ پھر ایک اچھے ساتھی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، چھان بین یا معلومات لینی چاہیے، اور اگر پہلے سے معلوم ہو اخلاق اور کردار کا تو مزید تجسس اور پیچھا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، دنیا میں فرشتوں کی تلاش محال ہے۔ اور اچھے ساتھی کے لیے جو دعائیں ہیں اس میں ایک تو یہ قرآنی دعا ہے اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر استخارہ ہے، اور استخارہ سے کوئی غیب کی خبریں نہیں پتہ چلتی۔ استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر اچھا نہیں تو ہم سے پھیر دے۔ اس میں دعا استخارہ بھی دی گئی ہے CD میں، تاکہ لوگ اگر اسے دیکھیں تو آئندہ اپنے استعمال میں لا سکیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ عموماً جب رشتے کیے جاتے ہیں تو لوگ بہت آرٹیفیشل باتیں کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مشورہ صرف اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے، اور صرف اس تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ لیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ irrelevant شخص سے پوچھا، پھر اس نے ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور پھر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا اور رشتہ لیتے لیتے لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور فساد ڈال دیا۔ یہ عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے وہ درست نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اگر لڑکے کی خواہش ہو، اور اس میں یہ ہے کہ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پہلے سے دیکھ کر پھر پیغام بھیجا جائے، یا یہ کہ جب سب بات طے ہو جائے تو پھر آمنے سامنے لا کے دکھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا خواب میں۔ پھر یہ ہے کہ منگنی جب ہو جائے، بات طے ہو جائے، جس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگنی کے موقع پر ہم نے ایسے نہ تو کوئی تقریب کی، نہ ہی کسی
تحفوں کا تبادلہ کیا، نہ ہی انگوٹھی پہنائی، نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی، نہ ہم نے، نہ کوئی کپڑے وہ لائے، نہ ہم نے کپڑے بھیجے، نہ ہی کچھ اور. ہوا یہ کہ جب زبانی کلامی بات پکی ہو گئی تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے جیسے خوشی کے موقع پہ کچھ پھول وہ لے کر آئیں مریم کی جو ساس ہیں. جی بھی بتاتی چلو کہ وہ ہماری 3rd بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد میں، اور عائشہ جو شروع میں یہاں پر کلاس انچارج کے طور پہ کام کرتی تھی وہ ان کی بیٹی ہیں، اور ان لوگوں کو کافی سال سے میں جانتی تھی، اس لیے کوئی ایسی اس میں مزید بات نہیں تھی کسی بھی پریشانی کی. تو الحمدللہ چلتے پھرتے میں ہی بات طے ہو گئی، اور جواب میں ان کی مدر کے لیے خوشبو لے کر گئی، لڑکے کے لیے نہیں، کیونکہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں. اس لیے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ موقع ماں کے لیے بڑی خوشی کا ہوتا ہے نا، جب بچوں کے کوئی رشتہ طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے کے لیے تو بعد میں بھی کچھ ہو جائے گا، لیکن پہلے ماں کا دل خوش کرنا چاہیے. تو اس لیے اس موقع پر جب جوابی طور پر میں واپس گئی تو پھولوں کی بجائے ایک خوشبو چھوٹی سی لے کر گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے، ٹیلی فون پہ لمبی لمبی گفتگو درست نہیں، چیٹنگ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. پھر اسی طرح ہاتھ ملانا یا خود انگوٹھی پہنانا یہ باتیں بھی درست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا. پھر اسی طرح بن سنور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیر و تفریح کے لیے یہ بھی درست نہیں. پھر یہ کہ رشتہ دیکھنے کے بعد بعض اوقات ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں، ناک ایسا ہے، قد ایسا ہے، رنگ ایسا ہے، اور اس کو ہر جگہ مشہور کرتے پھرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، کسی کے برے نام نہ رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے. پھر اسی طرح ہمارے ہاں صرف لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں، لڑکی والے نہیں بھیج سکتے، بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو تھی جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ خود حضرت ابوبکر کے پاس پیغام لے کر گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے. پھر یہ کہ منگنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فنکشن اور ایک بہت بڑا بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے پھر کوئی اور پیغام نہ بھیجے، اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بچی فلاں سے منسوب ہو چکی ہے. اور فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے، نہ کوئی کسی کی فروخت شدہ چیز پہ اپنی چیز بیچے، اور نہ ہی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لیے کسی اور نے پیغام بھیجا ہو. پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیغام بھیجنے کے بعد ارادہ ترک کر دے تو دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا، آپ نے اسے قبول کر لیا، بس یہی منگنی تھی. کیونکہ بات انسان کی یہ عہد سب سے بڑی بات ہوتی. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ درست نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. پھر اسی طرح جہیز، بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جہیز میں کیا دیا. بات یہ ہے کہ بلیو می، میں اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی. کچھ مریم کو ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی، مریم یہاں نہیں تھی، جیسے جوتے لانے تھے تو تیمیہ یا اسما کے سائز پہ ادریس صاحب ساتھ چلے گئے اور یہ لوگ جا کے جوتے لے آئے. اور اسی طرح کسی کے ساتھ ان کو بھیج کر کچھ ضروری چیزیں جو تھی وہ لی گئی. باقی یہ کہ اسلام آباد کا گھر جب سے میں آئی ہوں ایک طرح سے پیک پڑا تھا. جو میری اب فالتو چیزیں تھی استعمال ہونے کا اتفاق، اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تو ان کو استعمال نہیں کرنا، وہ میں نے مریم سے کہا کہ بیٹا اب تم ان کو لے جاؤ. وہاں ان کی ساس کہنے لگی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے. اور مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی جہیز کی ایسا ضرورت نہیں، اس لیے باہر سے تو کوئی اس طرح کی خریداری نہیں کی گئی. کچھ چیزیں جو گھروں میں عام طور پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال کر گھر صاف کر دیا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سنبھالے تو میں کہتے ہیں یہ آپ مجھ پر احسان کریں گے اگر میرے سے یہ چیزیں جو ہے ہٹ جائیں تاکہ میں یہاں آؤں تو مجھے اب سب کچھ خالی خالی صاف ستھرا نظر آئے کہ میں اپنا کام زیادہ بہتر طور پہ کر سکوں. تو الحمدللہ ایسا کوئی فرنیچر نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ اس کی جو بڑی نند ہے عائشہ، انہوں نے ان کا جو بیڈ روم ہے اس کا فرنیچر لیا، اور اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں کچھ گفٹ تھے رشتہ داروں کی طرف سے، تو اس میں کام چل گیا. لیکن کوئی ایسی تیاری کہ اس طرح کی لمبی چوڑی شاپنگ یا وہ چیزیں نہیں تھی. جہیز میں عام طور پر یہ ہے کہ قرض لیا جاتا ہے اور اس کی کمائی کے لیے آدمی لوگ جو ہیں وہ رشوت وغیرہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. بعض اوقات کم چیزیں لانے پہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں، اور اسراف اور دکھاوا بھی اس میں بہت ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ انسان ضرورت کی چیز تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، دکھاوے کا معلوم نہیں اس میں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں. 40 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ جہیز کا نہ ہونا، یہ جہیز کا سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہونا. شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ لڑکی کے ساتھ یا جہیز کے ساتھ؟ آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں تو وہ تیسری کے لیے خواہش کرے گا.
حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں اذخر کی گھاس بری ہوئی تھی. حضرت اسما کہتی ہیں کہ